بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث اسباب النزول۔ یہ علوم القرآن تبیان فی علوم القرآن کی ہمارے پاس تیسری فصل ہے، اسباب النزول۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسباب نزول کو پہچاننا قرآن مجید کو سمجھنے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے اس پہ الگ سے تصانیف صرف اس بات پہ کہ اسباب نزول قرآن میں کون کون سے ہیں، کیا ہیں، ان پہ الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ اور ان میں سے جو متقدمین علماء ہیں، یعنی جو پہلے کے علماء تھے، ان کی جو کتابیں ہیں ان میں علی بن مدینی ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے، ان کی کتاب ہے، اور مشہور کتاب ایک اور اسباب النزول واحدی کی ہے، اور اسی طرح ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اس میں کتاب لکھی ہے، سیوطی نے بھی لکھی ہے وغیرہ، اور بھی ظاہر ہیں کتابیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس فن کی یعنی اسباب نزول کو پہچاننا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی آیت کا معنی بالکل ہی غلط سمجھ میں آتا ہے اگر ہمیں اسباب النزول کا نہ پتہ ہو۔ مثال کے طور پہ اب یہ آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، یعنی مشرق مغرب کا بنانے والے اللہ ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی تم منہ کر لو اسی جانب اللہ کو پاؤ گے، یعنی کہ قبلے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب جو حضرات اسباب نزول کو اہمیت نہ دیں تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا نماز کے لیے ضروری نہیں ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نماز کی شرائط میں سے یہ ہے کہ قبلہ رخ انسان ہو۔ تو اب اس آیت کا سبب نزول ہمیں جاننا ہوگا، اور وہ سبب نزول یہ ہے کہ یہ آیت سفر میں ایک آدمی تھے، کسی صحابی پہ قبلہ جو تھا وہ مجہول ہو گیا، یعنی سفر میں انہوں نے غور و فکر کیا کہ مجھے پتہ چلے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو لیکن اس کے باوجود ان کو تعیین نہ ہو سکی کہ قبلہ کس طرف ہے، تو انہوں نے نماز پڑھ لی اس حالت میں۔ تو اب ان کے لیے یہ حکم آیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی کوشش کے باوجود اس کو قبلہ نہیں مل رہا تو اس صورت میں اگر اس نے جہاں بھی منہ کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا اس کو کہ جی میں نے تو قبلہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے میں تو جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، تو بعد میں اب اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی یہ نماز ہو چکی۔ تو اب اگر ہم صرف آیت کے ظاہر کو دیکھیں تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت فجر میں امام صاحب مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، مغرب میں مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سبب نزول کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آیت خاص ہے کہ اگر کسی آدمی پہ قبلہ مشتبہ ہو جائے اور کوشش کے باوجود اس کو پتہ نہیں چل رہا تو اس صورت میں اگر غلط اس نے نماز پڑھ لی تو اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، کہ شراب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ جو وہ کھائیں، اذا متقوا وآمنوا، جب کہ وہ تقوی اختیار کریں اور اچھے اعمال کریں۔ تو اب اس آیت کے ظاہر سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شراب پینا کوئی حرام نہیں ہے اگر کوئی انسان تقوی اختیار کرے اور اچھے اعمال کرے، جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل ہوتا ہے جی کہ بس جو مذہب ہے وہ سارے کا سارا صرف انسان کے اخلاق میں ہی رکھا ہوا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں تو نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور شراب بھی پیو، جوا بھی کھیلو، سب کچھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، العیاذ باللہ۔ تو اب یہ سبب نزول کو نہ پہچاننے کی غلطی ہے۔ اب یہ آیت اس کا سبب نزول یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام نے شراب کی حرمت کو دیکھا تو ان کو تو شک ہونے لگا، وہ خوفزدہ ہو گئے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے کہ چلیں ہم تو اپنی آنے والی زندگی میں شراب سے بچیں گے، لیکن ہمارے بھائی، ہمارے والدین جن کا انتقال پہلے ہو چکا ہے دنیا سے، وہ تو شراب پیتے پیتے ہی وفات پا چکے ہیں، انہوں نے تو شراب سے توبہ نہیں کی تھی، تو آیا ان کے اعمال میں کچھ اللہ کے ہاں کمی آئے گی یا عذاب ہوگا ان کو، العیاذ باللہ۔
تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا کہ جو کچھ وہ کر چکے، یعنی تعیمو ماضی کا صیغہ، جو کچھ وہ کھا چکے یعنی وہ شراب پی چکے، تو جب وہ تقوی اختیار کیا اور اچھے عمل کیے تو تقوی اسی لیے کہ اس وقت شراب منع نہیں تھی، تو اس میں ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا، یہ دو مثالیں دی انہوں نے کہ اگر ہم سبب نزول کو نہ پہچانیں، ہمیں پتہ نہ چلے، تو بعض اوقات بعض آیتیں ایسی ہیں جن کا معنی بالکل ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ ہر آیت ضروری نہیں ایسی ہو، یعنی قرآن مجید کا بعض حصہ ایسا ہے جس کے لیے سبب نزول کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اس سے معنی غلط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فوائد و معرفتی اسباب النزول، اسباب، یہ پیج 33 پہ ہے، یہ جو بشرا والوں کا ہے نا کتاب، اس کے مطابق۔ تو اسباب نزول کو پہچاننے کے فوائد، تو اس میں بھی اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ سبب نزول کو پہچاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تاریخ کی باتیں آ جاتی ہیں، قصے بیان کیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، اور کوئی جو کتاب اللہ کو جاننے والا، ایسی یہ اتنی واضح غلطی ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ سبب نزول کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عالم بالکتاب ہے تو اس سے یہ غلطی صادر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسی طرح پھر علماء کے جو اقوال ذکر کر رہے ہیں کہ واحدی فرماتے ہیں کہ لا يمكن معرفت تفسیر الآیہ دون الوقوف علی قصتها، کہ اگر ہم واقعہ کے قصے کو، سبب نزول کو نہ پہچانیں تو اس آیت کی تفسیر کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ بیان سبب النزول طریق قوی فی فہم معانی القرآن، کہ معنی قرآن کی فہم میں سبب نزول کا بیان، یعنی یہ فہم کے لیے ایک بہت بڑا طریقہ ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ معرفت سبب النزول یعین علی فہم الآیہ فإن العلم بالسبب یورث العلم بالمسبب، کہ اسباب نزول کا جان لینا یہ آیت کے فہم کی تعیین کر دیتا ہے، اس لیے کہ سبب کے علم کے ذریعے ہمیں مسبب کا علم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ فوائد، ہم ان کو یعنی 4 فائدے ذکر کیے ہیں جو واضح طور پہ سبب نزول کے ہو سکتے ہیں۔ معرفت وجہ الحکمہ الباعثہ علی تشریع الحکم، کہ آیت کا ہمیں سبب پتہ چل گیا کہ آیت اس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں اس شرعی حکم کی حکمت کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی شریعت کے آبجیکٹیو کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ذریعے شریعت چاہ کیا رہی ہے۔ تو پھر اس آبجیکٹیو کو دیکھتے ہوئے ہم مزید دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب مالی معاملات میں شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دھوکہ نہ لگ جائے، مال کسی کا ضائع نہ ہو، کسی پہ ظلم نہ ہو جائے۔ تو اب ہم اس حکم کو دیکھتے ہوئے قرآن سے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی تک کی صورتحال کے مطابق ہماری گورنمنٹ نے بھی اس کی، یہ جو ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے، اس کی اجازت نہیں دی، اور ایک طرح اگر حالیہ صورتحال کو دیکھیں تو اس میں وہ سٹہ بازی کا عنصر ہوتا ہے زیادہ۔ تو اس میں اب ہمیں یعنی جو ہم قرآن کو اگر سمجھیں تو قرآن کے جو مالی معاملات میں قرآن کے احکام ہیں ان سے ہمیں حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دھوکے بازی کا عنصر نہ ہو، مال کا ضیاع نہ پایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اور بعض چیزیں ہیں۔ تو اب وہ جو امپلیمنٹ ہیں وہ آج کل کی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس پہ ہو رہی ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک مثال ہے، اگرچہ اس کے عدم جواز کی اور بھی مثالیں احادیث سے بھی ہو سکتی ہیں، قرآن کی کسی اور آیت سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ مثال کا مطلب تاکہ ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ سکے کہ سبب نزول کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، یعنی حکمت کیا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات حصر ہو رہا ہوتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس آیت کے ذریعے حصر مراد ہے، حالانکہ اس میں حصر اصل مراد نہیں ہوتا بلکہ عمومی معنی ہوتا ہے۔ اب یہ آگے مثال اس کی ذکر کریں گے کہ وہ جو آیت ہے کہ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، کہ میں نے تو یہ چند چیزیں حرام کی ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں کی جس میں میتہ ہے، دم مسفوح ہے، خنزیر کا گوشت ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں ہے۔
تو حالانکہ اسی امام شافعی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت تو ایک خاص مقصد کے لیے نازل ہوئی تھی، لہٰذا اب اگر کوئی آدمی، جیسا کہ ہمارے ہاں ایک اسکالر ہیں غامدی صاحب، ان کا یہی موقف ہے اس آیت کے بارے میں کہ ان چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز حرام نہیں ہے، حالانکہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن مجید کی اور آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، احادیث میں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اب اگر ہم سبب نزول کو نہ دیکھیں تو یہ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں جو چیزیں حرام ہیں ان کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں حرام ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہی نہیں ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا خاص ایک کانٹیکسٹ ہے، اس بارے میں یہ بات ہو رہی تھی۔ اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تخصیص الحکم بالسبب، کہ حکم کا خاص ہو جانا سبب کے ساتھ، یعنی کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے اینڈ پہ، ہم فصل کے اینڈ پہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سبب نزول ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے کسی سبب کے ساتھ، یعنی جس وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی تھی وہ صرف اسی کے لیے رہے گی، عموم نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اگرچہ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا حکم سبب کے ساتھ خاص ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح معرفت اسم من نزلت فیہ الآیہ و تعیین المبہم فیہا، کہ اب قرآن مجید کی آیت ہے، اب اس سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ آیت کس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اس کے ذریعے سبب نزول کے ذریعے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت مکی دور میں نازل ہوئی، مدنی میں ہوئی، فلاں کون سے صحابی اس کے مخاطب تھے، اول مخاطب، تو جو مبہم ہے اس کی تعیین ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں، یہ 4 بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اب مثالیں ہیں، امثلۃ علی معرفت اسباب النزول، تو سب سے پہلی مثال یہ ہے کہ مروان بن حکم، یہ ان پہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے لا تحسبن الذین یفرحون، اس کے یعنی اشکال پیدا ہو گیا ان کے ذہن میں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ہرگز خیال نہ کریں ان لوگوں کو، ان لوگوں کے متعلق، وہ کون لوگ ہیں، یفرحون بما اتوا، یعنی جو ان کے پاس ہے اس کے ذریعے خوش ہوتے ہیں، ویحبون ان یحمدوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ ان کو عذاب سے دور نہ سمجھیں، یعنی کہ انہی پہ عذاب واقع ہونے والا ہے۔ تو مروان نے اپنے خادم کو بھیجا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اگر یہ آیت کا جو ہمیں معنی ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی آدمی نے کوئی کام کیا جو اس کے پاس ہے، جو وہ بات کر رہا ہے اس سے خوش ہو رہا ہے، اور اس کے عدم اختیار سے کوئی چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے، تو اس کا تو مطلب ہے اس کو عذاب ہوگا۔ تو ابن عباس نے پھر اس آیت کی تشریح کی جس سے ان کا اشکال ختم ہو گیا، کہ انہوں نے کہا، ابن عباس نے فرمایا کہ یہ آیت عموم اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ یہ آیت خاص اہل کتاب یعنی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ جب انہوں نے، اللہ کے نبی نے ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہ خاص چیز کو چھپا لیا اور کسی اور بات کی خبر دے دی، اور اب وہ کہنے لگے کہ جی اپنے دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی تو سمجھیں گے کہ ہم نے ان کو صحیح بات بتا دی ہے، حالانکہ ہم نے تو غلط بتائی ہے۔ تو اس صورت میں پھر وہ یہ چاہنے لگے کہ اب اللہ کے نبی ہماری تعریف بھی کریں کہ یہودی جو اہل کتاب ہیں یہ بڑے اہل علم ہیں اور بڑے یہ دیانتدار ہیں کہ جیسے ان سے جو بات پوچھی جاتی ہے بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یعنی غلط بات بتا کے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، گویا کہ انہوں نے دیانتداری سے کام لیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عذاب سے دور نہ سمجھیں۔ اس آیت کا عمومی معنی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی ہوتی، نمبر آ جاتے ہیں، تو اب ہم محنت کے بغیر نمبر آنے پہ ہم خوش ہوں تو اس پہ عذاب ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ ایسے محفوظ رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ ان پہ ایک آیت ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں، جو پہاڑ ہیں بیت اللہ کے ساتھ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی سعی کرے، جس کو ہم سعی کہتے ہیں۔ تو اب فلا جناح علیہ، کوئی گناہ نہیں ہے اس پر کہ وہ طواف کرے۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی سعی کر لے عمرہ اور حج کے دوران پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سعی نہ کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی اس سے کوئی لزوم سمجھ میں نہیں آتا، سعی کا ضروری ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔
تو انہوں نے اپنی خالہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس آیت کے ذریعے تو صحیح کا لازم ہونا سمجھ نہیں آتا ہمیں، حالانکہ آپ یعنی عمرہ اور حج کے ذریعے طواف کے لیے کہتے ہیں کہ صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو اما عائشہ نے پھر اس کا سبب نزول ان کو بتایا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ ہم اس پہ واقعی طواف کریں، کیونکہ اس پہ کفار مکہ نے اپنے زمانے میں ان 2 پہاڑوں پہ 2 بت رکھے ہوتے تھے، تو اب اگر ہم صحیح کے ذریعے ہم ان کے ساتھ کہیں مشابہت نہ ہو جائے ہماری، اور دینی امور میں اللہ تعالیٰ نے غیروں کی مشابہت سے منع کیا ہے ہمیں، تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بت اب ختم ہو چکے ہیں، وہ ان کا غلبہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے، لہٰذا اس خاص حکم میں اگر آپ ایک ظاہری طور پہ سابقہ عمل کی وجہ سے آپ ان کی مشابہت سمجھ رہے ہیں تو وہ حقیقت میں مشابہت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کا طواف کریں گے اور کرنا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تیسری مثال ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، کہ وہ خواتین جن کا مونوپاز کا پیریڈ آ جاتا ہے، یعنی ان کو جو مینسز ہیں وہ آنا بند ہو جاتا ہے عمر کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، اگر ان کو خدا نخواستہ طلاق ہو جائے تو وہ عدت میں کیا کریں؟ یعنی وہ عدت ویسے جو عام خاتون ہے جس کو مینسز آ رہے ہیں اس کی تو عدت کا پیریڈ یہ ہے کہ 3 مینسز وہ اپنے آپ کو یعنی 3 مینسز ان کی عدت ہوگی، تو اس کو تو مینسز آ ہی نہیں رہے اس خاتون کو، یہ کیا کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، تو اس عورت کی عدت 3 مینسز نہیں بلکہ 3 ماہ ہو جائے گی، تو 3 ماہ وہ ان کی عدت ہوگی۔ تو اب ظاہریہ جو ہیں، جو صرف ایک گروہ گزرا ہے، داؤد ظاہری اس کے تھے بڑے، تو انہوں نے اس آیت سے یہ معنی مراد لیا کہ اگر ہمیں اس خاتون کی پتہ نہ چل رہا ہو کہ یعنی اس کی عدت اتنے دیر ہوئی ہے، اتنی دیر ہوئی ہے، یعنی اگر کوئی گنتی میں ہمیں کوئی شک پڑا ہو کہ 3 دن ہوئے ہیں یا 4 دن ہوئے ہیں یا 6 دن ہوئے ہیں، تو اس صورت میں اس کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی خاتون ہے جس کو حیض نہیں آ رہا، اس کی عدت ہے ہی نہیں، یعنی امام داؤد ظاہری جو ظاہریہ تھے ان کے ماننے والوں نے یہ حکم لگا دیا کہ اگر جو مونوپاز والی خاتون ہے اس کو اگر تو عدت میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے کاؤنٹنگ میں، تو پھر تو اس کی عدت 3 ماہ ہوگی، وگرنہ اس کی عدت ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں پہ ان ارتبتم کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ سبب نزول سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، جو صحابہ اکرام نے بیان فرمایا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا اللہ سے آپ ہمیں پوچھ کے بتائیے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام عورتوں کا تو حکم بتا دیا، لیکن اگر کسی بڑی عمر کی خاتون کو طلاق ہو جائے تو اس کا حکم نہیں ہے، تو صحابہ کرام پر اس کا حکم مرتب ہو گیا۔ ارتبتم کا مطلب شک بڑھ گیا ان کو۔ تو اب یہاں پہ ان ارتبتم کا تعلق کاؤنٹنگ سے نہیں ہے، بلکہ ان ارتبتم کا تعلق اصل حکم سے ہے، یعنی کہ اگر اس خاتون کے عدت کے اصل حکم کا آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی عدت 3 اشہر یعنی کہ 3 ماہ ہے۔ تو اب یہاں سے سبب نزول کو نہ سمجھنے سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے عام طور پہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کے لیے حکم لگا دیا کہ ان کی عدت ہے ہی نہیں ہے، حالانکہ اس ان ارتبتم کا مطلب یہ ہے کہ اے صحابہ کرام، اگر تمہیں اس خاتون کی عدت کے حکم کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تو وہ 3 ماہ ہے۔ تو اب اسی کی وجہ سے، اس سبب نزول کی وجہ سے جمہور علماء کرام نے، امت نے یہ موقف اختیار کیا کہ جو بڑی عمر کی خاتون ہے وہ ہر خاتون ہی، یعنی جس کو بھی طلاق ہو وہ عدت گزارے گی ہی، وہ چاہے 3 ماہ ہو اگر اس کو مینسز نہیں آ رہے، اور اگر مینسز آ رہے ہیں تو اس صورت میں وہ 3 پیریڈز تک ان کو انتظار کرنا ہوگا۔ چوتھی مثال یہ ہے، وہی پہلے ہم نے ذکر کر دی کہ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، ترجمے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اے نبی جی آپ فرما دیجئے لا اجد فی ما اوحی الیہ، کہ جو مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس میں نہیں پاتا کسی بھی چیز کو حرام کھانے والے پر،
الا ان یکون میتتن، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دمم مسفوحا، یا بہنے والا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس او فسقا، اس لیے کہ وہ گندگی ہے، اہل لغیر اللہ بھی، یا کسی جانور کو اللہ کے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو تو اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے اب ظاہری معنی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز حرام ہے ہی نہیں ہے، حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان الکفار لما حرموا ما احل اللہ، کافروں نے جب اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، اور وہ ہٹ درمی کی وجہ سے یہ کر رہے تھے، نہ ماننے کی وجہ سے یہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد کو غلط ثابت کرنے کے لیے، یعنی ان کے قول کو رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ گویا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں حلال نہیں ہیں جن کو یعنی صرف حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اب اس آیت کا بھی وہ معنی نہیں ہے جو ظاہر سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی طرح امام الحرمین فرماتے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمہ اللہ یہ اتنی اچھی توجیہ ہے اس کی یہ نہ فرماتے تو ہم امام مالک کی مخالفت کو جائز نہ سمجھتے، یعنی ہمیں یوں اس بارے میں ہم ان کی رائے پہ عمل کرتے تو یعنی مشکل ہو جاتا ہمارے لیے آیت کا سمجھنا۔ تو اب یہاں سے یہ مثالیں تھیں، ان سے سمجھ میں آ گیا کہ سبب نزول کا جاننا بعض اوقات واضح آیت کے حکم میں تبدیلی کر دیتا ہے، اور وہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ توضیح لمعنی الآیت الکریمہ، اس میں بھی اسی آیت کی تشریح کر رہے ہیں کہ ظاہر آیت سے تو یہ دلالت کر رہے ہیں کہ محرمات کا حصر ہے انہی اشیاء میں، یعنی کہ ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ اصل معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی محرمات ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، کھانے کی اور چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض اشیاء حرام قرار دی ہیں، درندے ہیں، اب شیر کو کوئی نہیں کھاتا وغیرہ وغیرہ۔ وَإِنَّمَا وُرِدَتِ الْآيَةُ بِصُورَةِ الْحَصْرِ، اور آیت حصر کی صورت میں نازل ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ مَعْنَاهَا الْحَصْرُ لِلرَّدِّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، اور اس کا جو معنی ہے وہ مشرکین کا رد کرنا ہے کہ جو انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان کو وہ اپنے سے اس میں چینجنگ کرتے رہتے تھے۔ اور پانچویں ہے کہ یعنی جس سے ہمیں وہ مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، والذی قال لوالدیہ اف لکما، تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ مروان جو تھے وہ مدینہ کے حاکم تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ یہ ہو گیا کہ میں یزید کو اپنا نائب بنا دوں۔ تو اب یزید کے انہوں نے حضرت معاویہ نے مروان کو خط لکھا کہ مدینہ میں لوگوں کو جمع کر کے لوگوں سے رائے لیں کہ یزید کی حکومت اگر میں اس کو دے جاؤں تو اس کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہوگا، تو یعنی لوگوں کی رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے یا پتہ لگانے کے لیے۔ تو جب حضرت معاویہ کے حکم کے مطابق مروان نے لوگوں کو جمع کیا تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت معاویہ ایسا کریں گے تو یہ تو ہرقلیہ یعنی کہ عیسائیوں کا روم کا طریقہ ہے کہ وہ بادشاہت کو اپنے خاص لوگوں میں ہی رکھتے ہیں، کسی اور میں نہیں کرتے۔ تو وہ مروان کہنے لگے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی کسی اور کو متعین کر کے گئے تھے خلیفہ، اپنے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھی کر کے گئے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا کہ انہوں نے جو حکومت کی زمام ہے وہ اپنے خاندان میں نہیں رکھی، تو بلکہ وہ تو عام مسلمانوں کے لیے ان کے فائدے کے لیے، حضرت ابو بکر ظاہر ہے حضرت عمر کا خاندان الگ الگ ہے، اس طرح حضرت عثمان کا حضرت عمر سے الگ ہے۔ تو اس صورت میں پھر یعنی ان کا جھگڑا ہو گیا ظاہری طور پہ، اور جو حضرت عبد الرحمن ہیں وہ داخل ہو گئے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں۔ تو مروان نے ان کو پکڑنا چاہا لیکن پکڑ نہیں سکا، تو پھر غصے میں مروان نے یہ کہا کہ والذی قال لوالدیہ اف، کہ وہ شخص جس نے اپنے والدین کو اف کہا یعنی ان سے حسن سلوک نہ کیا، تو اس کا خیال تھا کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں یعنی
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے اس کے جو یہ آیت ہے کہ جہاں پہ اماں عائشہ کی وہ براءت کا تذکرہ ہے جو یہودیوں نے منافقوں نے تہمت لگا دی تھی. تو اب اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو مروان کا خیال تھا کہ یہ آیت حضرت عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ ان کا خیال غلط تھا، اور اماں عائشہ نے اس کی تشریح فرما دی، اور حتیٰ کہ فرمایا اماں نے کہ وَلَوْ شِئْتِ أَنْ أُسَمِّيَ مَنْ نُزِلَتْ فِيهِ لَسَمَّيْتُهُ کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اگر آپ چاہو تو میں اس کا نام بھی لے لوں. یعنی مطلب یہ تھا کہ ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ کسی اور کے متعلق نازل ہوئی ہے. تو اس سے جو اس میں مبہم تھی بعض چیزیں وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی. تو یہ بھی یہ سبب نزول کی معرفت کا فائدہ ہے. اس کے بعد ہے جی ما ہوا سبب النزول، یعنی کہ سبب نزول کہتے کس کو ہیں. تو اس میں دو صورتیں آتی ہیں کہ ایک کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کے متعلق کوئی آیت نازل ہو گئی. تو یہ جو آیت ہے تو یہ وہ جو واقعہ ہے جو وہ خاص سبب بنتا ہے اس آیت کے نازل ہونے کا، تو اسی کو سبب نزول کہا جاتا ہے. اور بعض اوقات اللہ کے نبی سے کوئی سوال پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے یعنی اس سوال کے جواب میں جو آیت جو بات فرمائی وحی کے نازل ہونے کے بعد، تو وہ جو سوال ہے وہ سبب ہوتا ہے اس آیت کے نازل ہونے کا. تو یہ دو صورتیں ہیں سبب نزول میں، ایک کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی حادثے کا وقوع ہو گیا، یا کوئی سوال اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو آیت نازل ہو گئی. تو یہ ہوتا ہے سبب نزول. اب حادثے کی مثال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں حداد تھا، یعنی کہ لوہے کا کام کرنے والے. تو جو وائل بن عاص تھا اس کا یعنی اس نے میرے کچھ پیسے دینے تھے، تو میں وائل بن عاص کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ میرے پیسے دے دو، آپ نے دینے ہیں. تو وائل نے مجھے کہا کہ لا اعطیک دینک حتی تکفر بمحمد، کہ میں آپ کو اس وقت تک آپ کا قرض نہیں دوں گا یہاں تک کہ آپ اللہ کے نبی کا انکار کر دو والعیاذ باللہ اور لات عزیٰ کی عبادت کرنے لگو. تو حضرت خباب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لا اکفر حتی یمیتک اللہ ثم یبعثک، کہ میں اس وقت تک انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے موت دے دیں پھر تجھے زندہ کریں. تو اس صورت میں تو یہ تھا کہ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے موت دے دی، زندہ کی، تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ جو بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ بالکل حق ہے. اللہ کے نبی کی یہی دعوت تھی کہ اچھے کام کرو اس لیے کہ دنیا ختم ہونے کے بعد تمہارا حساب ہونا ہے ایک دن. تو یعنی یہی مطلب تھا کہ میں انکار نہیں کروں گا. تو وہ کہنے لگا انی اذن لمیت ثم مبعوث، پھر جب میں مروں گا پھر دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو اس دن کا تم انتظار کرو. حضرت خباب کو کہنے لگا یہ وائل. تو فسا اور کہتے ہیں کہ فسعوتی یا مالن و ولدا، مجھے مال اور اولاد بہت سارا دیا ہوا ہے تو اس وقت میں پھر تیرا قرض دے دوں گا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا اس طرح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے کیا دیکھ لیا اس شخص کو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت بہت ہے، اولاد بہت ہے. اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے. جو اس نے غلط بات کی ہے ہم اس کو لکھ رہے ہیں اور ہم اس کو بہت سخت عذاب دیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو بات اس نے کی ہے اس کو حساب دینا ہوگا اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا. قبر میں مال و دولت ساتھ نہیں جاتا، اور اسی طرح جب دوبارہ زندہ ہو کے اٹھایا جائے گا تو یہ نہیں ہوگا. اب یہ جو آیتیں ہیں ان کا سبب نزول کیا ہے؟ وہ خاص واقعہ ہے کہ جو حضرت خباب بن ارت کا قرض نہیں دے رہا تھا وائل، اور اوپر سے یعنی نہ دینے کے بہانے اور انکار اور یہ ساری چیزیں، اس ضمن میں یہ سبب نزول ہے اس کا. اور سوال کی مثال یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ یہودی ہم سے اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ چاند کے کیا، یعنی یہ چاند کو کیا ہے کہ کبھی شروع ہوتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہونے لگتا ہے، 14ویں کا فل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے. تو اس میں کیا حکمت ہے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ آیت اس کا سبب بنی، یہ جو قرآن کی آیت ہے یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس. اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بتا دی کہ یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو تاریخ کا پتہ چلے اور جو احکامات ہیں، عید کب ہوگی،
اور حج کب کرنا ہے لوگوں کے لیے، یعنی وقت کے پہچاننے کے طریقے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند کی یہ ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے معاذ کا اللہ کے نبی سے سوال ہے کہ یہود ہم سے سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی پیج 37 پہ، یعنی کیف یعرف سبب النزول، سبب نزول کو ہم جان کیسے سکتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سبب نزول کا تعلق روایت سے ہے، درایت سے نہیں۔ روایت کا مطلب کہ یعنی اس کے متعلق ہمیں کوئی صحیح احادیث، کوئی اسی طرح کوئی تفسیری قول جو صحیح ہو وہ چاہیے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس میں عقل کا دخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم لوگ اس وقت میں موجود نہیں تھے، تو یہ تو وہی شخص بتا سکتا ہے جو اس وقت میں موجود تھا، یعنی یہ علوم نقلیہ میں سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہے کہ یہ اب اہم ہے، جتنا ہم پڑھیں اس میں سے سب سے اہم یہ چیز ہے جو ہم اب شروع کرنے لگے ہیں اس فصل میں، کہ دو چیزیں ہیں جو سبب نزول کی صراحت کرتی ہیں، یعنی اگر یعنی وہ چیز دو الفاظ آ جائیں گے تو اس سے ظاہری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ سبب نزول کے طور پہ لیا جائے گا فلاں آیت کے لیے۔ اس میں پہلی تو یہ ہے کہ یہ جو اینڈ والا پیراگراف ہے اس میں دی ہوئی ہے کہ وَيُعْتَمَدُ فِي مَعْرِفَةِ سَبَبِ النُّزُولِ عَنَ النَّقْلِ الصَّحِيحِ فَإِذَا صَرَّحَ الرَّاوِي بِلَفْظِ السَّبَبِ، اگر راوی ظاہری طور پہ کہہ دے کہ یہ سبب کا لفظ استعمال کر لے تو یہ پھر نص ہو جائے گا اس میں، یعنی متعین ہو جائے گا کہ یہ سبب نزول ہے، جیسے کہ راوی کا قول سبب نزول هذه الآیہ کذا و کذا۔ اور اسی طرح اگر کوئی واقعہ ذکر کریں کوئی مفسر، اس کے بعد فا لکھیں اور فا کے بعد کہیں کہ فنزلت هذه الآیہ، تو اس کا بھی یعنی اس ترکیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا پھر یہ آیت نازل ہوئی، تو مطلب کیا ہے کہ یہ بھی سبب نزول ہے، کہ اس کا پتہ چلتا ہے اس سے، یعنی جیسے کہ اب یہ ہے کہ حدث کذا او کذا او سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کذا فنزلت، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ دو چیزیں ہیں جو سبب نزول، یعنی یہ جو تراکیب جب دو آ جائیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ واضح طور پہ سبب نزول کے متعلق بتایا جا رہا ہے ہمیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ نزلت هذه الآیۃ فی کذا، یعنی کوئی واقعہ لکھا کسی مفسر نے اور اس کے بعد لکھ دیا کہ نزلت هذه الآیۃ فی کذا، کہ یہ جو آیت ہے یہ اس واقعہ میں نازل ہوئی، تو اس سے کہتے ہیں کہ کبھی یہ مراد لے لیا جاتا ہے، کبھی سبب نزول مراد ہوتا ہے، اور کبھی ویسے ہی کوئی حکم مراد لیا جاتا ہے، جیسے کہ اب ہم کہیں کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، تو آج کے کوئی مفسر جو تفسیر کریں قرآن مجید کی اور وہ اس سے حکم شرعی کا استنباط کریں کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام قرار دیا ہے، اس میں نشہ آور چیز ہے شراب، اس سے انسان کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، تو وہ کہیں کہ جو آج کل جو نئے نویلے نشے ہیں، آئس کا نشہ ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ حرام ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ اس کے متعلق نازل ہوئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو خاص سبب نزول نہیں ہے، اس لیے کہ سبب نزول تو وہی شراب تھی، لیکن انہوں نے حکم بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نزلت هذه الآیۃ فی کذا، گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آئس کا نشہ ہے یا اور جو نشے ہیں، بھنگ ہے، چرس ہے، وہ سارے اس آیت میں شامل ہیں۔ تو بعض اوقات یہ مراد ہو سکتا ہے اور بعض اوقات خاص سبب بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسا کہ کوئی مفسر مثال کے طور پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خمر کے بارے میں کہیں کہ نزلت هذه الآیۃ فی کذا، تو وہ واضح ہو جائے گا کہ یہ آیت شراب ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے یعنی یہ اب سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ نزلت ایک جو واضح طور پہ ہمیں پتہ لگواتے ہیں سبب کا، وہ ایک لفظ سبب ہے، اور ایک واقعہ کے بعد فنزلت، فا کا آ جانا وہ ہے۔ اور اگر نزلت هذه الآیۃ فی کذا آئے تو اس سے سبب نزول بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات اس سے اور احکام وغیرہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور ابن تیمیہ نے یہی فرمایا کہ نزل اینڈ پہ بالکل نزلت هذه الآیۃ فی کذا یراد به تارۃ سبب النزول، کبھی اس سے سبب نزول مراد لیا جاتا ہے، ویراد به تارۃ، اور کبھی اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے ان ذلک داخل فی الآیہ وان لم یکن السبب فیہ، اگرچہ یہ سبب تو نہیں ہے لیکن یہ جو حکم ہے یہ اس آیت میں داخل ہے۔
اب اس کے بعد ہے هل يتعدد سبب النزول، کیا کسی آیت کا ایک سے زیادہ سبب نزول بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے متعلق یعنی یہ ہمیں یہ ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ بعض اوقات ایک ہی آیت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہوتا ہے کہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، اور کوئی علامہ علوسی کہہ رہے ہیں روح المعانی جن کی تفسیر ہے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے۔ تو اب ہمیں کیا پتہ یعنی یہ سبب نزول ہوگا یا یہ والا ہوگا، اور ان میں سے کون سا صحیح ہوگا، اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی آیت کا سبب نزول ایک سے زیادہ ہو سکے، یعنی کہ اس میں تعدد ہو سکے؟ تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے۔ تو یہ تقریباً اس کی 6 صورتیں بنتی ہیں، اور پھر آخری ہمارا ایک رہ جائے گا عموم لفظ والا۔ تو یہ 6 صورتیں ہمیں سمجھنی ہوں گی کہ سبب نزول کے متعدد ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی مفسر یوں کہہ رہا ہے کہ کل ان یعبر کل منہما بقولہ نزلت هذه الآیۃ فی کذا، کہ دو مفسرین ہیں، انہوں نے الگ الگ واقعہ ذکر کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نزلت هذه الآیۃ فی کذا، کہ یہ، اور ہم پڑھ چکے ابھی کہ نزلت هذه الآیۃ فی کذا، اس سے ہمیں سبب نزول کا ایک یقینی طور پہ پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے سبب نزول ہو سکتا ہے نہ ہو، تو اس میں تو کوئی منافات ہے ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ سبب نزول نہیں ہے، بلکہ مفسر نے اپنے زمانے کے کسی واقعہ کو دیکھا اور فرما دیا کہ یہ جو حکم ہے یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک فرق کہتے ہیں کہ ایک مفسر یوں کہہ رہے ہیں کہ نزلت هذه الآیۃ فی کذا، اور ایک کہہ رہے ہیں کہ یعنی واضح طور پہ انہوں نے سبب نزول کا لفظ سبب ذکر کر دیا۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے ہم تصریح یعنی کہ جو واضح سبب والا ہے اس کو ہم سبب نزول سمجھیں گے، اور جو دوسرا ہے اس کو حکم سمجھیں گے۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کا فرمان کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نساؤکم حرث لکم، یہ اتیان النساء فی ادبارہن، یہ جو واقعہ اس کے بارے میں ہے، یعنی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ازواجی تعلقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو اجازت دی ہے وہ خاتون کے اگلے راستے سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا، جو اس کی حب سے اگر کوئی تعلق قائم کرنا چاہے تو یہ غلط ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے نساؤکم حرث لکم، یہ نازل ہوئی کہ اس بارے میں کہ خاتون کے ساتھ جو بیک سے ازواجی تعلقات قائم کرنا درست نہیں ہے۔ تو اب لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے کوئی سبب کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک؟ تو اب ہم اس کو یوں سمجھیں گے کہ ابن عمر نے یہ اس کا حکم لگایا، ظاہر ہے اس آیت سے مطلب تو یہی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم سبب نزول کی تعیین کریں تو دوسری امام مسلم سے جو روایت ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ یہود اس قسم کی بے بنیاد سپرسٹیکشنز پھیلایا کرتے تھے کہ من اتم رأتہ فی من دبرہا فی قبلہا، کہ اگر کوئی خاتون کے پچھلے طرف سے استعمال یعنی خاتون کے پچھلے راستے پچھلی جانب سے ازواجی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا جو محل ہے جو ازواجی تعلقات قائم کر رہا ہے وہ اگلے راستے میں ہی ہو رہا ہے، گویا کہ وہ اس کی جہت جو ہے صرف وہ چینج ہو رہی ہے۔ تو اس صورت میں وہ یہود کہا کرتے تھے کہ جاءت الولد احول، کہ جو بچہ ہے وہ ڈسیبل پیدا ہوگا، یعنی اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے کہ ازواجی تعلقات اگرچہ بیک سے نہیں قائم کر رہا لیکن جو راستہ ہے وہ بیک والا استعمال کر رہا ہے، تو اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ یہود کی غلط بات ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری خواتین تمہاری اپنی ہیں، ان کو تم جیسے مرضی یعنی جس انداز سے مرضی ازواجی تعلقات قائم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کہ اس میں میاں بیوی کی اگر رضامندی ہے تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ خاص جو ہے جو ہپس اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اگر پچھلی جانب سے کوئی آ کے اگلے راستے میں ازواجی تعلقات قائم کرے تو جیسے یہودیوں نے یہ کہہ رکھا تھا کہ اس سے بچے ڈسیبل پیدا ہوں گے، تو یہ غلط ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ جو معتمد ہے وہ ثانی ہے، وہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پہ سبب کا لفظ موجود ہے۔ تو اب گویا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے
اس میں اس آیت کا سبب نزول نہیں بیان کیا بلکہ حکم بیان کیا کہ اگر کوئی آج بھی اپنی خاتون کا پچھلا راستہ استعمال کرنا چاہتا ہے یعنی تو اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خاتون کھیتی کی مانند ہے. تو کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی وہیں پہ ہو سکتی ہے جہاں سے کوئی فوائد حاصل ہوں. تو ظاہر ہے کہ اگر اگلا راستہ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، فطرت ہے کہ وہاں سے تو بچہ پیدا ہوگا، لیکن جو بیک والا راستہ ہے وہ تو کھیتی نہیں ہے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے. تو گویا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو بیان فرمایا اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ حکم ہے، اور جو سبب نزول ہے سبب کے لفظ کی وجہ سے یہ ہے کہ اس کو نساؤکم حرث لکم، یعنی انہوں نے یہ آیت اس کے متعلق یہود کے رد کے لیے نازل ہوئی تھی. تو اس کو تھوڑا سا تشریح سے اس لیے ذکر کر دیا کہ کلاس میں بھی سر نے اس کو یعنی وہ شرم کی وجہ سے ذکر نہیں کیا تھا، تو جو سمجھنا ضروری ہے. باقی ان چیزوں میں زیادہ مذاق وغیرہ اس کا نہیں بنانا چاہیے، یہ مسائل ہیں اور ظاہر ہے انسان کے ساتھ ضروری ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے تاکہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا رہے وغیرہ وغیرہ. اور نمبر 3 پہ یہ ہے کہ ان یذکر کل واحد سببا صریحا للنزول غیر الآخر، کہ ہر کوئی سبب صریح طور پہ سبب نزول ذکر کرے. تو یعنی ابھی تک تو ہمارے پاس یہ تھا کہ ایک پوائنٹ ہمارے پاس راجع تھا، یعنی ایک طرف سبب نزول کا ذکر واضح طور پہ تھا، دوسری طرف نزلت هذه الآیۃ فی کذا وغیرہ تھا. لیکن اگر یہ ہو کہ دونوں مفسر یوں کہہ دیں کہ یہ جو واقعہ ہے سبب اس کا یہ واقعہ بنا، اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ سوال بنا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یعنی اب یہ واضح طور پہ اگر تعارض آ جائے تو پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو صحیح حدیث ہے، جو صحیح ہے، جس کی سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو سبب نزول سمجھیں گے، اور جو ضعیف ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے. اب اس کی مثال ہے کہ امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا جندب رضی اللہ عنہ سے کہ اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقم لیلة او لیلتین فاتته امرأة فقالت یا محمد، کہ امام بخاری اور مسلم نے ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 1 یا 2 راتوں کے لیے اللہ کے نبی نے قیام اللیل نہیں فرمایا، نماز نہیں پڑھی. تو یا اس صورت میں کوئی وحی نہیں آئی اللہ کے نبی پہ. تو ایک خاتون آئی اللہ کے نبی کے پاس، تو وہ کہنے لگی یا محمد ما ارا شیطانک الا قد ترکک، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، کہنے لگی کہ جو شیطان آپ کو وحی بھیجا کرتا تھا، یعنی ان کا خیال تھا کہ جادو کرتے ہیں اللہ کے نبی الیاذ باللہ، تو جادو ظاہر ہے شیطان کا ہی ایک سکھلایا ہوا عمل ہے، تو اس نے چھوڑ دیا آپ کو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں. اور طبرانی نے جو روایت نقل کی ہے کہ ایک کسی جانور کا بچہ چھوٹا سا، تو یا ویسے جرب کہتے ہیں کسی بھی جانور کے بچے کو، لیکن جو زیادہ استعمال ہے وہ جو کتے کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ اللہ کے نبی کے گھر میں وہ بستر کے نیچے مر گیا. اور فمکث النبی 4 ایام لا ينزل علیہ الوحی، تو 3-4 دن اللہ کے نبی پہ وحی نازل نہ ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ خولا کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کیا ہو گیا کہ جبریل نہیں آ رہے. تو خولا فرماتی ہیں کہ میں نے گھر کو سارا غور و فکر کیا اور جھاڑو دیا، تو میں نے جھاڑو کے ذریعے وہ بیڈ کے نیچے سے، چارپائی کے نیچے سے اس کو نکالا. تو جیسے ہی وہ نکلا تو وہ ظاہر گندگی کی وجہ سے، اور ویسے بھی کتے کے گھر میں رکھنے کی ممانعت آئی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نازل نہیں ہوتا جہاں پہ کتا ہو. تو ظاہر ہے نبی کے لیے تو یہ حکم اور بھی ہو جاتا ہے کہ صفائی وغیرہ کا خیال زیادہ رکھنا ہوتا ہے ان کو. جیسے کہ ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی کے وہ جوتے پہ تھوڑی سی کوئی گندگی لگی ہوئی تھی، تو باقاعدہ آپ کو بتلایا گیا کہ اس کو دور کریں. تو جیسے ہی وہ انہوں نے نکالا تو وہی نازل ہو گئی. تو یہ آیت نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، نہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، بلکہ کسی خاص وجہ سے، یعنی وہ گندگی جو گھر میں موجود تھی اس وجہ سے جبریل نہیں آئے تھے. تو اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اب ظاہری طور پہ تعارض ہے، یعنی ایک
حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا سبب نزول یہ ہے، دوسری سے یہ پتہ چل رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں روایت اولیٰ پر اعتماد کریں گے، کیونکہ وہ صحیحین میں ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی جو احادیث کا ہے وہ اس کو زیادہ اعتماد ہوتا ہے، جبکہ جو طبرانی ہے ان کا وہ مرتبہ نہیں ہے جو بخاری مسلم کا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ جو پہلا واقعہ ہے وہ خاتون نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی وہی اس آیت کا سبب بنا۔ تو ابن حجر بخاری کی شرح میں کہتے ہیں کہ جو جبریل والا قصہ جرب کی وجہ سے مشہور تو ہے، لیکن کونھا سبب نزول الآیہ غریب، لیکن یہ واقعہ تو ہے، لیکن یہ کہ سبب نزول نہیں ہو سکتا، یہ غریب ہے، اس کی اسناد میں بعض لوگ مجہول ہیں، یعنی کہ اس کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اب پہلے جو تیسرے نمبر پہ تو ہم نے حکم لگا دیا کہ ایک کی سند ذرا مضبوط ہے اور ایک کی کم ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ دونوں سندیں بھی صحت میں بالکل برابر ہیں، تو اس صورت میں پھر ہم کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر کسی اور وجہ سے ہم ترجیح دیں گے ایک واقعہ کو دوسرے واقعہ پر۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ کنت امشی مع النبی بالمدینہ، کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ منورہ میں جا رہا تھا، اور وہو یتوکأ علی عصیب، اللہ کے نبی ایک درخت کے ساتھ ٹہنی وغیرہ پہ ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، تو یہودیوں کے لوگ گزرے تو انہوں نے وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی سے سوال نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو انہوں نے روح کے متعلق سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی یہ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا انسان کو۔ اور امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قریش نے یہود سے کہا کہ کوئی ایسی چیز ہمیں بتاؤ کہ جس کے متعلق ہم سوال کریں اللہ کے نبی سے، تو قریش کو پھر یہود نے بتایا کہ آپ روح کے متعلق سوال کرو، تو کیونکہ روح کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا نہیں، ظاہر ہے ان کو بھی یہ پتہ تھا سابقہ آسمانی کتابوں کے جاننے کی وجہ سے، تو اگر جواب دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، تو تمہیں پہچان ہو جائے گی۔ تو لیکن اس صورت میں بھی یہ ہوا کہ مطلب ایک آیت سے ابن عباس کی روایت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واقعہ مکہ کا ہے، کیونکہ قریش نے قریش مکہ میں تھے اور انہوں نے پوچھا یہود سے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مدینہ میں ہوا ہے واقعہ۔ تو اب اس آیت تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں ترجیح اس طرح دیں گے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیونکہ خود موجود تھے، انہوں نے کہا کنت امشی، میں ساتھ چل رہا تھا اللہ کے نبی کے، یعنی میں مدینہ میں چل رہا تھا، تو ہم کیونکہ ابن عباس موجود نہیں تھے اس جگہ پہ، اور دوسرا یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما چھوٹے ہیں، ان کی عمر کم ہے، تو ظاہر ہے وہ اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے، تو ان کو کوئی بیان کرنے میں یا اس قسم کا کوئی مسئلہ، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس قسم کی بات ہو رہی ہو، بات پہلے بھی ہوئی ہو، تو ہوتا یوں ہے کہ اب یہ واقعہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنا بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ یہ اس آیت کا سبب نزول ہے کہ نہیں، اس کے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ یہ ہے کہ اگر وہ دونوں جو روایتیں ہیں وہ دونوں ہی صحیح ہیں اور ان کے درمیان اور کوئی ترجیح کی وجہ بھی اس انداز سے نہیں مل رہی، اور اگر ان دونوں کے درمیان مدت بہت کم ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ دو واقعات پیش آئے تو پھر ایک آیت نازل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی پانچویں نمبر پہ ہے کہ دونوں روایت صحیح ہیں اور سند بھی دونوں کی ٹھیک ہے، اور لیکن ان دونوں کے درمیان مدت بہت تھوڑی ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ دو واقعات پیش آئے پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ واقعہ بھی اس آیت کا سبب نزول ہے اور یہ واقعہ بھی اس آیت کا سبب نزول ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امام بخاری نے ذکر کیا، ابن عباس سے روایت ہے کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، یعنی اپنی بیوی کے متعلق بات کی کہ میری بیوی جو ہے وہ شریک بن سمحہ جو ہے ان کے ساتھ ناجائز تعلقات، یعنی ناجائز حالت میں میں نے ان کو دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی نے گویا کہ قدر غصے سے فرمایا کہ یا گواہ لاؤ یا آپ کو حد لگے گی، گویا کہ آپ بغیر دلیل کے بات کر رہے ہو،
او حد فی ظہرک. تو جو حضرت ہلال بن امیہ تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور آدمی کو دیکھتا ہے تو وہ کیا گواہ ڈھونڈنے چلا جائے گا؟ یعنی کہ یہ تو خاص گھر کا معاملہ ہے، اور اس صورت میں تو یعنی میاں بیوی کے رشتے میں تو بہت زیادہ اعتماد چاہیے ہوتا ہے اس کو چلنے کے لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پھر ان کی بات کو رد کر دیا اور فرمایا کہ ایسے بات نہیں کرو، یا گواہ لاؤ یا آپ کو حد قذف لگے گی. تو اللہ کے نبی کو حضرت ہلال بن امیہ فرمانے لگے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، گواہ میرے پاس اگرچہ نہیں ہے لیکن میں سچا ہوں. تو اور اللہ تعالیٰ کوئی آیت ضرور ایسی نازل کرے گا کہ جو مجھے حد قذف سے بری کر دے گی، اس لیے کہ میں جھوٹ بول نہیں رہا ہوں. تو جبریل نازل ہوئے تو یہ آیت نازل ہوگی والذین یرمون ازواجہم، یعنی وہ جو لعان کا مسئلہ آپ فقہ میں پڑھ چکے کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے پر تہمت لگا دیں، تو یعنی شوہر اگر اپنی بیوی کے متعلق یہ بات کرے، تہمت لگائے شوہر کہ اس نے فلاں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، میں نے دیکھا ہے اس کو، تو اس صورت میں پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اس رشتے کی بنیاد اعتماد پہ ہوتی ہے تو لہٰذا وہ قاضی کے پاس جا کے 4 قسمیں کھائے گا کہ میں سچا ہوں، بیوی کہے گی میں جھوٹا ہی ہوں، میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے، میرے اس قسم کا کوئی نہیں ہے. تو اس صورت میں حد کسی پہ جاری نہیں ہوگی، نہ ہی خاتون پہ حد زنا جاری ہوگی اور نہ ہی مرد پہ حد قذف جاری ہوگی، بلکہ کیونکہ ان کا رشتہ آگے چل نہیں سکے گا، خرابیاں آ جائیں گی، اولاد کی تربیت نہیں ہو سکے گی، لڑتے رہیں گے ایک دوسرے سے. تو اس صورت میں یہ ہے کہ ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، یعنی طلاق واقع ہو جائے گی، اس سے یعنی لعان سے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی. اور ایک اور روایت یہ بھی امام بخاری نے اس کو نقل کیا، مسلم نے نقل کیا کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ حضرت عویمر اور حضرت عاصم بن عدی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ خاتون کے ساتھ کوئی آدمی، کوئی شوہر، انہوں نے یعنی شوہر نے اپنی خاتون کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھا، ایقتلہ فیقتل بہ، کیا اگر وہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی اس سے قصاص لیا جائے گا، یا وہ کیا کرے اور کیا کرے ایسی صورت میں؟ تو عاصم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تو اللہ کے نبی نے پھر ان کو آپ بسائل، اللہ کے نبی نے کہا کہ بغیر دلیل کے بات کر رہے ہو، وہی جو حضرت ہلال بن امیہ کو کہا. تو حضرت عاصم نے عویمر کو خبر دی کہ ایسے آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے. تو حضرت عویمر کہنے لگے کہ واللہ لآتین رسول اللہ فلا اسألنہ، کہ میں خود اللہ کے نبی سے جا کے ڈائریکٹ سوال کروں گا. حضرت عویمر کہنے لگے فاتاہ، تو اللہ کے نبی حضرت عویمر کے پاس آئے، حضرت عویمر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ انہ قد انزل فیک، واقعہ بتایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے عویمر اور آپ کی بیوی کے متعلق قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، یعنی وہی لعان والی آیت. اب تو کہتے ہیں کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت عویمر کے بارے میں، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہلال بن امیہ کے بارے میں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے، جو زمانہ ہے، وہ بہت دور نہیں ہے بلکہ انتہائی قریب ہے. تو ہم کہیں گے کہ پہلے ہلال آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کچھ ہی وقت گزرا تو حضرت عویمر آ گئے، تو پھر اس کے بعد یہ واقعہ نازل ہوا. تو گویا کہ یہ دونوں واقعات سبب ہیں آیت لعان کے نازل ہونے کے. اور چھٹے نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ یمکن الجمع بین الروایتین الصحیحہ فیحمل علی تعدد النزول و تکررہ لأن المدت بینہما بعیدہ، کہ اگر کوئی دو واقعات ہیں جیسا کہ حضرت ہلال کا اور حضرت عویمر کا ہے، لیکن ان کے درمیان مدت بہت دور کی ہے، یعنی زمانہ بہت زیادہ ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ایک ہی جو اس صورت میں یہ ہوگا کہ تعدد النزول، ہم یہ کہیں گے کہ جو آیت کا نزول ہے وہ دوبارہ ہوا ہے، گویا کہ ایک ہی آیت پہلے نازل ہوئی تھی، پھر ایک وقت کے بعد وہ واقعہ پیش آیا، کس اور واقعہ پیش آیا تو وہ آیت دوبارہ نازل ہوئی، یعنی کہ آیت کا نزول کا تعدد ہو رہا ہے، ایک آیت ایک سے زیادہ دفعہ نازل ہو رہی ہے، یہ بھی ممکن ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جو کہ امام بخاری نے اور مسلم نے ذکر کیا ہے کہ حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے کہ جب حضرت ابو طالب کو وفات ہوئی تو اللہ کے نبی حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ چچا ایمان لے آئیں، میں اللہ کے حضور آپ کی سفارش کر سکوں گا قیامت کے روز. لیکن وہاں پہ ابو جہل اور کافر بھی موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ
کیا اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے مرتے وقت؟ تو یعنی بار بار کہتے رہے، تو پھر ابو طالب ایمان نہیں لائے، انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پہ رہوں گا۔ تو اس صورت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْ ذَلِكَ، کہ چچا میں اللہ سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا یہاں تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ کسی بھی مومن کے لیے اور نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے کہ مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، مشرک کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اور ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ اپنے والدین کے متعلق دعائے مغفرت کر رہا تھا اور اس کے والدین مشرک تھے۔ تو میں نے کہا، یعنی حضرت علی نے کہا کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو حالانکہ وہ مشرک ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم بھی تو اپنے والد کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے حالانکہ ان کے والد مشرک تھے۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلرَّسُولِ، تو میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات کو ذکر کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ۔ اور جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جگہ پہ واضح کر دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا تھا تو اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا، یعنی کہ جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ زندگی میں تو ہم کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ سدھو موسے والا مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو اس کی زندگی میں اگر کوئی دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کا متعین ہو جائے کہ اس کی موت جو ہے وہ اسلام کی حالت میں نہیں ہوئی، تو ہم اس کے گھر والوں کے ساتھ افسوس تو کر سکتے ہیں، اس کے مرنے پہ ہمیں غم دکھ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مغفرت کی دعا یہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کا کسی اور حالت شرک میں وفات ہونا واضح ہو گیا۔ تو یہی اسی وجہ سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی زندگی میں دعا کی تھی، اپنے والد کی وفات کے بعد دعا نہیں کی تھی۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس آیت کا سبب نزول یہ واقعہ ہے، جو بندہ دعا کر رہا تھا اپنے والدین کے لیے، مشرک والدین کے لیے، اور حضرت مسیب کے مطابق اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد یعنی کہ حضرت ابو طالب کی جب وفات کا ہوا وقت، تو وہ واقعہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی ایک دن قبرستان میں گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھے اور طویل دعا کی اللہ کے نبی نے، اور پھر فرمایا کہ میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھا تھا اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ سے میں نے اجازت مانگی کہ مجھے اپنی والدہ کے متعلق دعائے مغفرت کی اجازت دے دیں، تو لیکن اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی، تو یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ۔ تو اس صورت میں یعنی اب تین الگ الگ ہمارے پاس آ گئے کہ حضرت مسیب کے مطابق ابو طالب کے ساتھ خاص ہے، حضرت علی کے مطابق یہ واقعہ ایک آدمی کے ساتھ خاص تھا جس نے اپنے والدین کے لیے جو دعا کر رہا تھا، اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی کی والدہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے متعلق آپ دعا نہ کریں۔ اسی جگہ پہ 42 پیج پہ اسی کے حاشیے میں ابن عابدین شامی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ یعنی اللہ کے نبی کے والدین کے متعلق ہمیں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے کہ جو ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں تھی، یہ واقعہ ایک معجزے کے ظہور سے پہلے کا ہے۔ اس کے بعد ایک معجزہ ظاہر ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، ان کو زندہ کیا اور وہ ایمان لے آئے، پھر اس کے بعد ان کی دعا ان کے لیے جائز ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں میں یہ دین کے بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح ابو طالب کے جو ایمان کا مسئلہ ہے، اس میں بھی جو روایات ہیں وہ واضح ان کا یہی ہے کہ جو وہ ایمان کی حالت میں ان کی وفات نہیں ہوئی، لیکن چونکہ یہ ضروریات دین میں سے نہیں ہے، میرے آپ سے قیامت کے روز ان کا سوال نہیں ہونا، تو ان میں پڑھ کے ایسے ہی فرقہ واریت کی طرف نہیں جانا چاہیے ہمیں۔ تو یہ 6 بنیادی طور پہ چیزیں تھیں، اور آخری یہ کہ اب آخری میں یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک دفعہ علی کے
جو حدیث ہے اس وقت نازل ہوئی، اور ایک دفعہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت، اور اسی طرح اللہ کے نبی کی والدہ کی جب قبر کا جو واقعہ اس کے متعلق بھی نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں ہم یعنی سبب نزول کا اگر ٹکراؤ آ رہا ہو تو یہ 6 صورتیں ہیں ہمارے پاس اس تعارض کو، اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے۔ اور آخر میں ہے کہ حل العبرۃ بعموم اللفظ او بخصوص السبب، کہ کوئی آیت نازل ہوئی ہے تو کیا اب جو اس آیت کا حکم ہے وہ خاص اسی واقعہ کے ساتھ ہوگا یا عمومی طور پہ وہ حکم ہر کسی کے لیے ہوگا؟ تو بعض علماء یعنی بہت کم جن کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو واقعہ ہے وہ خاص یعنی سبب کے ساتھ خاص ہوگا، وہ امت میں ہر کسی کے لیے اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ ان العبرۃ بعموم اللفظ، کہ عبرت جو ہے، جو اعتبار ہے، عبرت اعتبار کو کہتے ہیں عربی میں، وہ عموم کا ہے، یعنی امت کے ہر فرد پہ اس میں سے جو اسباق حاصل ہو رہے ہیں وہ اپلائی ہوں گے۔ لیکن جیسے کہ ہم پڑھ چکے کہ سبب نزول کے الگ سے کچھ فوائد ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے متعلق نازل ہوا، حکم کی حکمت کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اسی طرح بعض اوقات حصر کو ہم نے دور کرنا ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب دلائل دے رہے ہیں کہ جو عبرت ہے، اعتبار جو ہے وہ عموم کا ہوگا، خصوص کا نہیں ہے، کہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اور ان کے علاوہ تابعین وغیرہ نے بہت سے واقعات میں قرآن مجید کی آیات سے استدلال کیا ہے، جیسا کہ جو زہار کی آیت ہے کہ اگر آدمی کوئی اپنی بیوی کو یوں کہہ دے کہ انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری والدہ کی طرح ہے خاص اعضاء میں، تو یہ تو حضرت سلمہ بن صخر کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اس کا حکم امت میں ہر ایک کے لیے، آج بھی اگر کوئی اپنی خاتون کو یہ کہے گا تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہر وقت ہر جو چیز منہ میں آئے اس کو نہیں کہہ دینا چاہیے۔ اور اس طرح آیت لعان جو ہے وہ حضرت ہلال بن امیہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور جو قذف والا ہے، حد قذف والا، وہ اما عائشہ پہ جو تہمت لگائی تھی جن لوگوں نے، ان کے متعلق نازل ہوئی، لیکن یہ کہ حکم کو متعدی کر دیا گیا پوری امت کی طرف۔ آج بھی اگر کوئی یہ حکم ان میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے گا تو اس پہ وہ حکم اپلائی ہوگا۔ اور اسی طرح آگے سرقہ والی آیت ابن عباس کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ آیت تو نازل ہوئی تھی خاص خاتون کے بارے میں جس نے چوری کی تھی، تو لیکن ابن عباس نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا اخاص عام، کہ یہ خاص ہے یا عام ہے، تو ابن عباس نے کہا نہیں بلکہ عام ہے، یہ آج بھی اگر کوئی چوری کرے گا امت میں تو اس پہ یہی سزا نافذ ہوگی، یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مطلب یہ کہ یہ تو ضروریات دین ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کا جو اعتبار ہے وہ عموم کا ہے، یعنی عموم لفظ سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ حکم ہر کسی پہ اپلائی ہوگا۔ سبب نزول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واقعہ جو خاص، اب آیت لعان جو ہے وہ ہلال بن امیہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قابل عمل نہیں ہے، اعوذ باللہ۔ اور اسی طرح جو ابن تیمیہ فرما رہے ہیں کہ قد یجیء کثیرا فی ھذا الباب قولہم ھذہ الآیۃ نزلت فی کذا، کہ مفسرین اکثر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ھذہ الآیۃ نزلت فی کذا، جس کے متعلق ہم تفصیلاً بحث کر چکے، تو کہتے ہیں کہ جو خاص شخص مذکور ہوتا ہے، جیسے کہ آیت زہار نازل ہوئی حضرت سلمہ بن صخر جو حضرت ثابت بن قیس کی خاتون تھی ان کے بارے میں، اور آیت کلالہ حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور اسی طرح اور آیات، لیکن یہ ہے کہ اس کا لم یقصدوا ان حکم الآیہ یختص بأولئک الاعیان دون غیرہم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آیت صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی، ان کے علاوہ کے ساتھ ان کے علاوہ پہ اس کا عمل نہیں ہوگا۔ لا یقولہ مسلم، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کوئی مسلمان یوں کہہ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس سے تو قرآن مجید کا انکار ہو جائے گا۔ اور ولا عاقل علی الاطلاق، اور یعنی مسلمان کوئی کہہ نہیں سکتا، اور مسلمان کے علاوہ کوئی عاقل، کوئی یہودی، عیسائی، کوئی لبرل، کوئی ایتھیسٹ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، وہ بھی یہ بات نہیں کر سکتا اگر تو عقل ہے اس کے پاس۔ اور زمخشری سورہ ہمزہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یجوز ان یکون السبب خاصا، کہ یعنی یہ تو ممکن ہے کہ سبب خاص ہو، والوعید عاما، لیکن اس کی وعید عام ہوگی، لیتناول کل من باشر ذلک القبیل، لیکن کوئی اب فلاں مثال کے طور پہ اب وہی آیت جو ہم نے پڑھی وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا،
کہ یہودیوں کی یہ عادت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ خاص احکامات کے متعلق جو باتیں نہیں کی ہوتی، یعنی جو کام نہیں کیا ہوا، اس پہ اپنی تعریف چاہتے ہیں۔ ایک ہے تعریف کا ہو جانا، اور آج کل جیسے ہمارے ہاں کریڈٹ گیننگ کا ایک طوفان برپا ہے، تو یہ ظاہر ہے یہ قبیح ہے، اس کی ایک کام ہم نے کیا نہیں تو اس کا ہم کریڈٹ کیوں لیں؟ جو جیسے اب یہ کتابت میں ہوتا ہے کہ کسی کتاب چوری کی، پی ایچ ڈی کا یا کوئی تھیسس لکھ رہے ہیں، کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں اپنا، تو اس کو اپنے نام سے شائع کر دیا، اور یہ قبیح ہے۔ تو یعنی زمخشری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم جو ہے وہ تو اس کی جو اصل وعید ہے وہ تو خاص آدمی کے لیے ہو، یعنی وہ سبب خاص آدمی کے لیے ہو، لیکن جو اس کی وعید ہے وہ ہر کسی کے لیے ہوگی، یعنی کہ اب کوئی بھی ایسا کام یہودیوں کے علاوہ کوئی مسلمان بھی اگر کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ہماری جو الفصل الثالث ہے سبب نزول کے متعلق یہاں تک پوری ہو گئی، الحمدللہ۔